السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یکم ربیع الاول ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان لیکچرز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کون سے اعمال کرنا سنت سے ثابت ہے اور کون سے اعمال کرنا بدعت ہے۔ وجہ تسمیہ: عربوں کے ہاں یہ مہینہ موسم بہار کا پہلا مہینہ قرار پاتا تھا، اس لیے اسے ربیع الاول کہتے تھے۔ فضائل: ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے نہایت ممتاز ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ مسنون اعمال: اس مہینے سے مخصوص کسی نیک عمل کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اس مہینے میں بھی اعمال جو ہیں وہ عام مہینوں کی طرح کیے جائیں گے جو ہم دوسرے مہینوں میں عام کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لوگوں کو عید مبارک کہنا یا آمد عید کا اعلان کرنا، مہینے پر مختلف محفلیں سجانا یعنی میلاد کروانا اور ان محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو جانا، یہ سب کچھ بدعات میں آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو تیسری عید قرار دینا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ دونوں عیدوں سے زیادہ اہم سمجھنا، نیز جشن میلاد منانا اور بسوں، کاروں، ٹرالیوں اور بیل گاڑیوں کی صورت میں جلوس نکالنا یا اس میں شرکت کرنا، مختلف مقامات پر جھنڈیاں لگانا اور مبالغہ آمیز نعتیں پڑھنا، خانہ کعبہ روضہ مبارک، مسجد نبوی اور دیگر مقامات مقدسہ کے ماڈل بنا کر ان کا طواف کرنا یا ان کو لے کے گلی گلی پھرنا اور آتش بازی، ہلڑ بازی، رقص و سرور کی مخلوط و غیر مخلوط محفلیں جمانا وغیرہ، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے۔ عید میلاد پر چند قابل غور پہلو۔ نمبر 1، سالہ سال سے مذکورہ بدعات دیکھنے میں آ رہی ہیں، بالخصوص 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ جلوس نکلتے ہیں، گلی گلی چراغاں ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی خوب اہتمام اور ایک عجیب جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اسے کہنے کو بھی جشن میلاد یا عید میلاد کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ بلا شبہ یہ سب مناظر عوام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ آیا محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال میں صرف ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا لیں، یا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور ائمہ دین نے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کا اظہار کیا تھا جیسی محبت کا اظہار آج کل ہم کرتے ہیں؟ اگر محبت کا مفہوم وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین و تبع تابعین نے سمجھا اور ائمہ دین نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے، اپنے کردار کو دین کے سانچے میں ڈھالا جائے اور دینی اقدار اور روایات کو فروغ دیا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام، تبع تابعین و ائمہ دین نے کیا، تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ جشن میلاد اس سے کسی قسم کی کوئی مناسبت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دین میں اپنی طرف سے اضافہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اضافہ شدہ کام بدعت مردود ہی نہیں بلکہ گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عید میلاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، نہ صحابہ کرام نے اس کو منایا، نہ تبع تابعین اور نہ ائمہ دین نے، ان میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے بھی اسے نہیں منایا، تو پھر ہم اس کو کیوں مناتے ہیں؟
یہ بات ہم سب کے لیے غور کرنے کی ہے کہ یہی جو ہے صحابہ کرام سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی تھی۔ جب ہمیں ان کے ہم ان کے بارے میں تاریخ میں جب پڑھتے ہیں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا، تو پھر یہ خود ساختہ ثواب کے کام ہم نے خود ایجاد کر لیے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں اکثر اہل علم اور اہل تاریخ کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے 12 ربیع الاول کا دن 12 وفات کے نام سے مشہور چلا آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس دن۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ علماء محققین نے 8 یا 9 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت صحیح بتلایا ہے، تاہم 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یوم ولادت تسلیم کر لیا جائے، جیسے کہ اس روز جشن منایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے۔ اس اعتبار سے ذرا سوچیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن جشن منانا صحیح ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بھئی تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن منا رہے ہو یا ولادت کا، کیونکہ یہ تاریخ تو آپ کی وفات کی بھی ہے، تو اس کا کیا معقول جواب ہمارے پاس ہے؟ نمبر 3، پھر خوشی یا جشن منانے کا یہ انداز جس کا مظاہرہ 12 ربیع الاول کو کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پہ جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، بھنگڑے ڈالنا، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب یقیناً نفی ہوگا۔ اسلام نے ہمارے لیے صرف 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن ان میں بھی نماز پڑھنے اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جب آتی ہے، ویسے 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں، تو عید والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا نماز رکھی ہوئی ہے، اور کبھی ہم نے غور کیا وہ ایکسٹرا نماز اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے، اللہ نے کہا یہ خوشی کا دن ہے، مجھے کثرت سے یاد کرو، جتنا تم عام دنوں میں یاد کرتے ہو مجھے اس سے زیادہ یاد کرو، اور اس کے لیے اللہ نے ایک ایکسٹرا نماز رکھ دی ہے۔ تو جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے والے وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ آج کل تو ہم دیکھا دیکھی سارا کچھ کرتے ہیں نا، کہ جی فلاں فرقے کے وہ لوگ یوں کرتے تھے، فلاں یوں کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ آج پاکستان میں یہ جو عید میلاد النبی پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھا دیکھی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ بہرحال جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جشن میلاد کا کوئی شرعی اور دینی حیثیت کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ نمبر 5، پھر سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز آپ کی ولادت نہیں، رسالت ہے۔ یوم رسالت ہی سے مسلمانوں کو وہ توحید ملی جس سے مسلمان ناآشنا تھے۔ یہ اس کی سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انہوں نے کفار مشرکین کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ انہوں نے کہا یہ تو سب معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود ٹھہراتا ہے، یہ تو بڑی ہی تعجب والی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا نا کہ اپنے تمام معبودوں کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کو مانو، تو مشرکین مکہ نے اس میں اس آیت میں اللہ نے ان کا موقف بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا ہے کہ یہ تو سب معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود ٹھہراتا ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس یوم رسالت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہری، اور آپ کی اطاعت اور آپ کی تابعداری اللہ کی اطاعت اور اس کی محبت کا معیار قرار پائی۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس یوم رسالت ہی سے مسلمانوں کو ایمان و اخلاق کی وہ دولت و لازوال ملی جس کی برکت سے مسلمان عرب و عجم پر چھا گئے، ایران اور روم جیسی عظیم الشان حکومتوں کو رون ڈالا اور دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ برکت و شان، یہ اعجاز و تاثیر کس کی تھی؟ محمد بن عبداللہ کی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ محمد بن عبداللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، ان کی اخلاق کے وہ گن گاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن 40 سالہ محمد بن عبداللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے اور دعوت توحید دی تو مشرکین مکہ جو پہلے ان کی راہوں میں
دل بچھایا کرتے تھے، انہوں نے کانٹے بچھانا شروع کر دیے، ان کو لہو لہان کیا اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، ان کی محبت مخالفت میں اور تعلق کو دشمنی میں بدل ڈالا۔ تو وہ ایک دم وہ سب کچھ 40 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کردار تھا صادق اور امین کا، اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ توحید، کہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ کی مانو۔ تو اس لیے آپ سب جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اصل چیز یوم ولادت دھوم دھام سے منانا نہیں، اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید پر ایمان لانا ہے، کفر و شرک کو مٹانا ہے، آپ کی ان تعلیمات کو اپنانا ہے جن کی اپنانے سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، قبروں کے لات و منات اور عزا کو توڑنا ہے، اور عقیدت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیونکہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے تھے تو حج الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو دین کی تکمیل تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دی تھی۔ کیا کون سا عمل ثواب کا باعث ہے، کون سا عمل گناہ کا باعث ہے، وہ تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے تھے۔ تو دین کی تکمیل کے بعد اس میں اپنی طرف سے اضافہ بدعت ہے، چاہے اس پر ہم کیسے بھی اپنے آپ کو اللہ ہمیں صحیح سنت طریقے سے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن پہ عمل کر کے ہم کو دکھایا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چل سکیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور صحیح سنت طریقے سے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔